بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے راولپنڈی پریس کلب کے قابل احترام معزز ساتھیوں اور پریس کلب راولپنڈی کے عہدیداران اراکین، السلام علیکم۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کرونا نے جس بے دردی سے پاکستان کے اندر پنجے گاڑے ہیں، ہماری ابتدائی ریسرچ معلومات اور زمینی حقائق پہ مشتمل جو انالیسز ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ کرونا کی یہ لہر جو دوسری لہر کہلا رہی ہے، سیکنڈ ویو جو ہے کووڈ-19، یہ پہلی ویو سے زیادہ خطرناک اور پوری قوم کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس حوالے سے اگلے جو 10 دن ہیں وہ زیادہ لیتھل ہیں، یعنی اگلے 2 ہفتے آپ آلموسٹ کہیں کہ جہاں ہمیں پہلے سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور ان اگلے 2 ہفتوں میں ہماری جو ٹرینڈز ہیں وہ انڈیکیٹ کریں گے کہ وہ کامیابی جو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اس قوم نے قوم بن کے حاصل کی تھی، وہ یکجہتی، ہم آہنگی اور کرونا سے کی گئی جو احتیاط تھی، وہ ہماری ان کامیابیوں کو کہیں ناکامیوں میں نہ بدل دے۔ ایک طرف عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ضامن حکومت اور پھر آئین اور قانون کی پاسدار عدالتیں کرونا کے چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہیں جس کی پاسداری سے اس وبا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف وہ قومی حکمت عملی ہے، دوسری طرف عدالتی حکم کا سر عام پی ڈی ایم جنازہ نکال رہی ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ کچھ نادان دوست اپنے آپ کو ان مقدمات سے نکلوانے کے لیے، اپنے اوپر قائم ہونے والے مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے معصوم اور نہتے عوام کو قانون ہاتھ میں لے کے مقدمات میں پھنسوانا چاہتے ہیں۔ ملتان جو مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے، اور ملتان شہر جو امن کا گہوارہ رہا، اور اس شہر نے ہمیشہ بھائی چارے اور بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کی، آج اس شہر پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک ایسا ماحول، ایک ایسی دنگا اور فساد سے جڑی تحریک، شرپسند عناصر کا مسلسل قانون کے منہ پہ تماچے مارنا اور قانون کو ہاتھ میں لے کے ریاست کی رٹ کو بار بار چیلنج کرنا، آپ کی کیمروں کی آنکھ مسلسل اس کو دکھا رہی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے
کہ حکومت کے پاس قانون کے رکھوالوں پہ اٹھنے والے ہاتھوں کو روکنے کے لیے طاقت بھی ہے، آئینی اور قانونی تحفظ بھی ہے، لیکن ہم کبھی بھی ان معصوم لوگوں کو جنہیں اپنی انا کی تسکین اور ذاتی مفادات کی بھٹی میں جھونکا جا رہا ہے، ہم ان کو تشدد کر کے، زخمی کر کے، ان معصوم لوگوں کو تکلیف دے کے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ ان کے جو اعلیٰ کار ہیں، جو پیچھے بیٹھے سہولت کار ہیں، کیونکہ یہ تو کٹ پتلی ہیں جو آگے پولیس سے الجھیں یا انتظامیہ سے الجھیں یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں، ان کٹ پتلیوں کے پیچھے جو ان کو ہلانے والے ہاتھ ہیں، قانون ان ہاتھوں کو روکے گا۔ اور جس نے آج ملتان کے اندر فساد الارض پھیلانے کی کوشش کی اور اس امن کی سرزمین کو فساد الارض میں تبدیل کیا، قانون اپنا راستہ بنانے جا رہا ہے، اور قانون کسی کمزور کو نہیں، یہ تبدیلی کا عمران خان کا آپ سے وعدہ تھا کہ اس طاقتور نے جس نے قانون کو یرغمال بنایا، قانون کو گھر کی لونڈی بنایا اور قانون کو اپنے تابع کیا، ہم اس قانون کو اس طاقتور سے آزاد کرائیں گے اور طاقتور کو اس قانون کے تابع لائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے اسی شہر میں ایک ایسی طاقتور شخصیت اور خاندان کے سپوت نے قانون کے منہ پہ جب تماچے مارے تو اس سے پہلے قانون آنکھیں بند کیا کرتا تھا۔ افسران کی اور عملے کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ غنڈہ گردی، فساد اور اس قسم کے ذاتی ایجنڈے پہ چلنے والے افراد کا محاسبہ کرے۔ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نون لیگ کے گھر میں ماں کا جنازہ پڑا تھا اور انہوں نے آج ماں کے جنازے والے دن بھی اس صف مرگ پہ بھی جس طرح کی ملتان کے اندر نفرت کی آگ کو ابھار کے فساد کو پروموٹ کر کے قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں، یہ قابل افسوس عمل ہے۔ اس کے علاوہ دو ہمارے بچے ہیں جو ابو بچاؤ تحریک کی آڑ میں قوم کے بچوں کو اپنا ایندھن بنانا چاہتے ہیں، اور وہ اس بات پہ بضد ہیں کہ ہمارے ابو اقتدار میں آئیں تو قوم کے بچوں کو جینے کا حق ہے، اور اگر وہ اقتدار سے باہر ہیں تو پھر قوم کے بچے جو ہیں وہ کورونا کی نظر کیے جائیں۔ اپنے گھر میں ہونے والی تقریبات کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ شاہی خاندان، مرات یافتہ طبقہ اور وہ تمام ایلیٹ کلب کہیں ان کی جانوں کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے۔ لیکن جہاں عام عوام کی بات آتی ہے وہاں اپنی تسکین، انا، ضد اور ہٹ درمی کی بھٹی میں
قوم کے بچوں کو جھونکنا ان کا معمول ہے۔ میں پشاور کے غیور لوگوں کو بھی سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے اس تھکی ہوئی گاڑی کو جو حکومت کے خلاف مسلسل سازشیں کر کے ناکام ہو کے حکومت کا 1 انچ بھی کچھ نہ بگاڑ سکی، اس گاڑی کے اندر وہ تھکی ہوئی گاڑی اب ہچکولے لے رہی ہے، اور کبھی بلاول دھکا لگا رہا ہے اس کو، کبھی مریم نواز لگا رہی ہے۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس گاڑی کا ڈیزل پرانا ہو اور گیئر باکس بھی کرپشن زدہ ہو، اس کو جتنے مرضی دھکے لگائیں اس سے نہیں چلنا۔ آج ایک دفعہ پھر اپنی اس نادان اپوزیشن کو، ویڈیو لنک کا زمانہ ہے، کلاسیں آن لائن ہو رہی ہیں، انٹرنیشنلی دنیا میں ویبنار کے ذریعے کمیونیکیشن سٹریٹجی بن رہی ہے، اور کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا ادارہ، یونیورسٹی، انسٹیٹیوشن اپنی بات کہنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ویڈیو لنک کا آپشن ہے، اس کے پاس ہر طرح کی سوشل میڈیا فیسلٹی اویلیبل ہے۔ آپ حکومت کو گالی گلوچ دینا چاہتے ہیں، ضرور دیں۔ آپ ہمیں برا بھلا کہنا چاہتے ہیں، ضرور کہیں۔ آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں، ضرور چلائیں، یہ آپ کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ کبھی جلسوں سے حکومتیں نہیں جایا کرتی۔ آپ حکومت کو گرانے کے لیے یہ نہیں کر رہے، آپ کسی اور مقصد کے لیے یہ کھیل کھیل رہے ہیں، اور جو آگ آپ لگانا چاہتے ہیں اس آگ میں آپ پاکستان کے قومی مفاد کو دھکیلنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا قومی مفاد، پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کا ایک تشخص اور وقار، اس کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کے قومی ادارے اور موجودہ حکومت نے اٹھائی ہوئی ہے۔ بزدار حکومت کے تحمل، صبر اور اس جذبہ خیر سگالی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار آپ کے جمہوری حق کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن نہتے عوام کو کورونا سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری میں آتا ہے۔ لہٰذا جو آج کھیل کھیلا گیا، اس کھیل کے تانے بانے جہاں جہاں جڑتے ہیں، ہم اس حقیقت سے آگاہ ہیں۔ ایک دفعہ پھر ان افراد کو جنہیں آج استعمال کیا گیا توڑ پھوڑ کے لیے، گراؤ جلاؤ کے لیے، اور قانون کے رکھوالوں کو جس طرح بے توقیر کیا گیا، انشاءاللہ قانون اپنا راستہ بنائے گا اور ریاست کی رٹ کو ہر حال میں قائم رکھا جائے گا، اور ان شرپسند عناصر کو آئینی ہاتھوں سے ہم نپٹیں گے۔ میں اپنے ساتھی اور میرے MNA اور اس ریجن کے صدر صداقت عباسی صاحب سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ آپ چونکہ سومناتھ کے ایک مندر کو گرا کے
पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, तो भीख की सीटों पे इधर उधर से एमएनए बनने वाले अफराद जो हैं उनको चैन नहीं आ रहा। तो आप इस हवाले से किस तरह कोरोना से निपटने के लिए इस हुकूमती और पार्टी सतह पे हमारी तरजीहात जो हैं वो मीडिया से भी शेयर करें। और मैं सिर्फ चूँकि कोरोना के अब हमारे लिए आए दिन जो चैलेंजेस हैं, कल सिर्फ पंजाब की सतह पे 25 डेथ्स हुई हैं। मुल्तान में जो 17% इन्फेक्शन रेशो है, पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा जिस रीजन के अंदर कोरोना की इन्फेक्शन है, हमारे हॉस्पिटल्स इस वक्त कोरोना के मरीज़ों से भर रहे हैं। और मुल्तान और उसके गिरदनवा में कोरोना के इस अफसोसनाक हमले की वजह से पहले ही हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्तान के अंदर ये जो 17% इन्फेक्शन है, ये इस जलसे के बाद कितनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होती है, उसका ज़िम्मेदार कौन है। ये इंसानी जानों के साथ जो खिलवाड़ करने वाले हैं वो सियासी नशा ज़रूर पूरा करें, लेकिन कुछ दिन के लिए आप इस नशे को डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए घर बैठे लोगों तक कम्युनिकेट कर लें। सिर्फ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी चेंज कर लें, ग्राउंड पे आके लोगों को भेंट चढ़ाने की बजाय अपनी ख्वाहिशात के और तस्कीन के आप कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना नशा पूरा कर लें। लोगों की जान भी महफूज हो जाएगी और आपकी भी तस्कीन हो जाएगी। और उसके बाद जो ही हम इस लहर से फारिग हो जाते हैं, यही घोड़ा यही मैदान, आप हमारे मुकाबला करें, हम आपका करेंगे। अगर इससे कोई पाकिस्तान या इस मुल्क की कोई खिदमत हो सकती है तो दोनों अतराफ से पंजा आज़माई अवाम उसको कभी भी अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे, क्योंकि इस वक्त उनको मसाइल से निकालना, उनके महंगाई बेरोज़गारी से जुड़े जो चैलेंजेस हैं उनके लिए लाएअमल तरतीब देना हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। आइए मिल के अवाम के दुखों का मुदावा करें, उनको मज़ीद किसी मुश्किल और परेशानी में धकेलने से गुरेज करें। अब्बासी साहब प्लीज़। मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खालिस्तन जमहूरी है और हमें किसी जमहूरी एक्टिविटी पे, जमहूरी तहरीक पे हमें कोई एतराज़ नहीं है। सुबह शाम जमहूरियत का राग अलापने वालों को पता होना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देती है, मुल्क का बड़ा एक मोतबर इदारा NCOC कहता है कि इस वक्त इन्फेक्शन रेट इतना ख़तरनाक है कि इसके फैलने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, और जो दूसरी ये लहर आई है इस कोरोना की, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। हमारे इर्द गिर्द सुबह शाम हमें ख़बरें मिल रही हैं लोगों के हॉस्पिटल में पहुंचने की, लोगों के ये जो वेंटिलेटर पे जाने की, लोगों की अमवात की, और ये हकीकत है। और ये वही लोग हैं जो आज से कुछ अर्सा पहले हमें सख्त पाबंदियों की और सख्त बंदिशों की रिकमेंडेशन करते थे। ये वही लोग हैं जो अपने घरों में तो ये पाबंदियां करते हैं अपने ज़ाती फंक्शंस में, और एक मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठ के यहाँ के लोगों को, खुद तो वो महफूज हैं, बिलावल साहब अपने घर में, और यहाँ लोगों को इन्फेक्शन फैलाने का बायस बन रहे हैं। जमहूरियत इदारों के एहतराम का नाम है। NCOC का हुक्म, अदालत का हुक्म और रियासत के रेट चैलेंज सख्ती से निपटा जाएगा और इसको
کبھی جمہوریت کا واویلا بنانے کی کوشش نہ کریں. تحریک انصاف کا میں صدر ہوں. ہم پوری طرح آپ کا ہر میدان میں, سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا ہے. ہمیں پتہ ہے آپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. 1200 1300 آپ نے یہاں سے ووٹیں لیے ہوئے. لہٰذا یہ ہماری اپیل ہے پاکستان کے لوگوں سے, پنجاب کے لوگوں سے, ملتان کے لوگوں سے, کہ ان لوگوں کی کال کو رد کریں اور اس وقت 1-2 مہینے جب یہ وبا اپنی پیک پہ ہے اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. پھر جیسے گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, آپ کو لوگوں نے جواب دیا. اور خاص کر پشاور کے جلسے کے بعد تو بالکل میرا خیال ہے کوئی اس کا جواز نہیں بنتا. جو مثالیں دی جاتی ہیں پرانی, اس وقت انفیکشن ریٹ 1% اور 2% تھا. ہم نے بھی ایک پروگرام لیاقت باغ میں کیا تھا, لیکن اس وقت تقریباً کرونا ختم تھا. تو آج پنجاب حکومت کی طرف سے اور مرکزی حکومت کی طرف سے یہ بڑی سختی سے ہم یہ وارن کرتے ہیں کہ اس دفعہ کارروائی عام کارکنوں کے خلاف نہیں ہوگی. یہ کارروائی ان شرارتی لوگوں کے خلاف ہوگی جو حکومتی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, جو لوگوں کو اکسا رہے ہیں, جو اس وقت عدالت کا حکم, ریاست کا حکم اور ریاست کی عملداری کو چیلنج کرنے کی اور پولیس پہ حملے اور انتظامیہ کے جہاں جہاں سیلیں ہیں, لاک ہیں, ان کو توڑنے کی اگر کوشش کریں گے تو یہ حکومت اپنی رٹ کو کبھی چیلنج نہیں ہونے دے گی. اور ساتھ ساتھ تحریک انصاف جس نے آپ کو ابھی گلگت بلتستان میں آپ کو ہرایا, آپ کو پشاور کے جلسے میں لوگوں نے نہ آ کے آپ کو اپنا پیغام دیا, تو اس وقت سارے پاکستانی ریاست کورونا کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے اور آپ پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں. اور اگر اس جلسے میں جو لوگ آتے ہیں اگر اس میں انفیکشن بڑھتا ہے تو اس انفیکشن کا جو قانون ہے, جو یہ وبا کا قانون ہے, اس کے تحت بھی ان کے خلاف کارروائی ہوگی. میں ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن کو پہلے تو ڈیمانڈ کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ کال آف کریں, اور لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کی ذاتی مقاصد کے اصول کے لیے, ان کے ذاتی کیسز کو کے لیے پریشر بنانے کے لیے بالکل نہ آئیں. جب کورونا کی وبا ختم ہو جائے, مہینہ 1.5 مہینے کے بعد نیچے آ جائیں, تو آپ بھلے جلسے کریں. یہاں بھی لیاقت باغ میں بھی آپ کو چیلنج کرتے ہیں. ہماری کسی مرکزی قیادت کے بغیر آپ سب نے دیکھا یہاں تحریک انصاف کے عہدیداران نے اتنا بڑا شو کیا تھا. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ آئیں, لیکن اس وقت وبا میں پاکستان کے غریب لوگوں کا اگر خدا نہ خواستہ یہ انفیکشن پھیلتا ہے تو حکومت کو پابندیاں لگانی پڑ جانی ہے. اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس میں قصور ان کا ہوگا اور سزا پاکستان کی پوری معیشت کو, پاکستان کے غریب کو, پاکستان کے مزدور کو, انڈسٹریل ورکر کو, دیہڑی دار کو, دکاندار کو اس کا نقصان ہوگا. شاید ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اور جو پوری دنیا ہمارے پاکستان کے لیڈر کے جو کرونا کی ہینڈلنگ ہے اس کے حوالے سے پاکستان اسٹریٹجی دے مناتا ہے ورلڈ اکنامک فورم, اور پاکستان کی اسٹریٹجی کو بیسٹ ڈکلیئر کرتا ہے, اس کو خراب کرنے کے لیے اور اس امیج کو ٹارنش کرنے کے لیے یہ جو کوشش ہو رہی ہے اس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور تحریک انصاف آپ کو یہ وارن کرتی ہے کہ اس طرح کے آپ اگر چیلنج کریں گے تو اس کا جواب کسی اور جگہ آپ کو تحریک انصاف کے کارکن دے سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, ہم سارے احتیاطی تدابیر کریں. اور میں اپیل کرتا ہوں ملتان کے ارد گرد لوگوں کو کہ ان کی اس ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کریں اور کورونا پھیلانے کے ان کی اس کوشش کو ناکام کریں. شکریہ. جی دیکھیں, حکومت پنجاب جو ہے وہ عدالتی احکامات کی پابندی کرے گی اور عدالت کے فیصلوں کا احترام ہی ہر مہذب شہری کا فرض ہے, اور حکومت عدالتی فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور عدالت کے فیصلے کے مطابق کورونا کے حوالے سے اجتماعات اور اس اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر اس طرح کا کوئی بھی جلسہ جلوس اس کی حوصلہ شک نہیں ہوگی. اور ریٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے اسی کو اسٹیبلش کیا جائے گا. جو انہوں نے کہا کہ تالے توڑے, تو عوام نے جنہوں نے قانون ہاتھ میں لے کے قانون کے رکھوالوں کے سامنے جس طرح اسٹیڈیم کے تالے توڑے, وہ وقت قریب ہے کہ اب عوام ان کے ہاتھ توڑیں گے, کیونکہ قانون توڑنے والوں کے جب تک ہاتھ نہیں ٹوٹیں گے یہ ہاتھ نہیں رکیں گے. تو ان ہاتھوں کو اب روکنے کا وقت آ گیا, اور اشد ضروری ہے کہ قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے.
میرا خیال ہے کہ سب سے بڑے توہین عدالت کے حوالے سے ان کو آف کورس آپ کی اچھی تجویز ہے اور وہ قانونی سطح پہ اس کا جائزہ لے کے عدالت کا دروازہ کھٹکایا جائے گا، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ عدالتی فیصلوں کا انہوں نے وہ ان کے خلاف کرپشن کیسز ہوں یا ان کو صادق اور امین نہ ڈکلیئر کرنے والے وہ فیصلے ہوں، ہر جگہ انہوں نے قانون سے ٹکر لی ہے، عدالتوں سے ٹکر لی ہے، اداروں سے ٹکر لی ہے، تو اب یہ عوام سے ٹکر لینے نکلے ہیں۔ تو عدالتی فیصلوں کا مذاق تو یہ بناتے رہے، اڑاتے رہے، مجھے کیوں نکالا کی گردان گلی گلی سناتے رہے، تو عدالت کا دروازہ پھر ایک دفعہ توہین عدالت کے لیے کھٹکایا جائے گا کہ یہ لوگ جو سر عام عدالتی فیصلوں کا ایک دفعہ پھر مذاق اڑا رہے ہیں، عدالتیں حکومتی سطح پہ بھی، کیونکہ عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا، حکومت نے اس پہ عمل کرنا ہے اور ہمارا فرض ہے عدالتی فیصلے پہ عمل کرے۔ اپیلیں صرف اور صرف ان کے چہرے بے نقاب کرنے کے لیے توہین عدالت کی کارروائی کے سلسلے میں وہ اگلا مرحلہ ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں کب اور کس وقت ہم نے اس کو جی میڈم یہ بتائیے گا کہ پشاور میں جلسہ جو ہے وہ حکومت کی مرضی کے بغیر ہوا، انتظامیہ کی مرضی کے بغیر، کون سی قیادت کو ابھی تک آپ نے گرفتار کیا ہے؟ اور جو ملتان میں جلسہ ہونا جا رہا ہے وہ بھی آپ کہہ رہی ہیں عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی ہے، تو کیوں نہیں ابھی تک جو مین قیادت ہے جنہوں نے یہ کال دی ہوئی ہے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ آپ کی خواہشات پہ جلد عمل ہو جائے گا۔ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، میں صرف وہ کہنا چاہ رہی ہوں جو قانون کہنا چاہتا ہے۔ جب کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر قانون کو للکارتا ہے، اکساتا ہے، زبردستی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تو پھر بڑے بڑے پہلوان آپ نے دیکھا کہ قانون کے شکنجے میں آ کے وہ آؤ بکا کرتے بیمار بن کے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو قانون جو ہے وہ ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے، قانون کے آگے کسی اور کی طاقت نہیں ٹھہرتی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر جلسے جلوس کسی حکومت کو گھر بھیج سکتے تو 126 دن کا دھرنا پی ٹی آئی کا تاریخ کے اندر گواہی دے رہا ہے کہ جلسے جلوسوں سے حکومتیں نہیں جاتی۔ تو جن کا غلطی نہیں تھی، وہ ایک عمل تھا۔ آپ نے قانون کی بات کی، قانون اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پھر آپ نے بیمار کا بھی ذکر کیا، نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کیا، قانون نے اس حوالے سے کیا راستہ اختیار کیا، اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ پہلے تو یہ بتائیں پھر دوسرا۔ ایک ہی کافی ہے بیٹے۔ بات یہ ہے کہ قانون نے راستہ عدالتوں کے ذریعے بنانا ہوتا ہے، عدالتوں کے فیصلے تھے اور حکومت نے ان فیصلوں کا احترام کیا، اور پھر انسانی ہمدردی میں ایک لاغر، بیمار، لاچار جو علاج کے لیے تشریف لے کے گئے، اور پوری قوم نے دیکھا کہ وہ آکسفورڈ اسٹریٹ گئے، وہ ہیرڈ سٹور پہ گئے، وہ میکڈونلڈ میں گئے، وہ مختلف ریسٹوران میں گئے، نہیں گئے تو ہاسپٹل نہیں گئے، تو جو جہاں جانے کے لیے گئے تھے وہاں نہیں گئے، تو قانون جو ہے ان کا منتظر ہے۔ اور ہمیں تو خوشی ہوتی، ہماری روایات بھی یہی ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، ماں کی عزت اور توقیر سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ہمیشہ بڑا بیٹا ہی ماں کو قبر میں اتارا کرتا ہے۔ تو دنیاوی لالچ اور یہ نمود و نمائش اور جیل کا خوف اپنی ماؤں پہ غیرت مند بیٹے، جرأت مند بیٹے کروڑوں دفعہ قربان کر دیا کرتے ہیں۔ تو پوری قوم نے دیکھ لیا کہ
हमारी उस माँ के साथ क्या सलूक हुआ। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपने नवाज शरीफ बात की और वो जरूरतमंद बेटे माँ को खबर में उतारते हैं, अगर जरूरतमंद बेटा पाकिस्तान आता है माँ को खबर, क्या हुकूमत उसको गिरफ्तार नहीं करेगी, इस चीज की गारंटी देती है आपको? नहीं तो ये किसने लिख के दे दिया, लाइसेंस दे दिया जरूरतमंद बेटे को कि वो जरूरत जो दिखा के आप हॉस्पिटल के लिए गए, वापस आप बगैर इलाज के आए, बगैर किसी रिपोर्ट के आए, तो जरूरत तो पूरी कौम ने देख ली कितने जरूरतमंद हैं कि जेल के अंदर चंद दिन गुजारना और चंद दिन उन मुकदमात का सामना करना वो जरूरत वालों का काम होता है। तो हमारे चूरी खाने वाले मजनू वो नहीं कर सकते। जी जी, आपका सवाल हो गया ना, बैठ के कर लें, पीछे कैमरा है। हमने मुसलसल मुज़ाकरात की दावत दी है। हमने बार बार कहा है कि आपस में नहीं लड़ना, कोरोना से लड़ना है, और फॉर द टाइम बीइंग सीज़ फायर कर लें और सीज़ फायर करके कोरोना के ख़िलाफ़ पूरी ताकत से लड़ें ताकि आवाम की और आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। लेकिन क्या करें कि अपोजिशन अगर सफ़े मर्ग पे साफ पे सियासत करे तो हमारी रवायात तो कुछ और कहती हैं, तो उन रवायात की पामाली हुई है। फातिहा पढ़ना, फातिहा खानी करना, एक दूसरे के दुख में शरीक होना, और माएँ तो वैसे ही साझी होती हैं, हम उनको सियासत में नहीं घसीटना चाहते और उनके रवैये देख के इस पर भी बात करेंगे, फैसला होगा कि अगला लाए अमल हम क्या इख्तियार करें। देखिए, ये बड़े सियाने हुक्मरान थे, 35 साल जिन्होंने यहाँ 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमतें की हैं। इन्होंने यूके के साथ एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल्स के जो एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज़ हैं, उनको करने से अवॉइड किया था, और ये बड़ा टारगेटेड प्लान था कि हम जहां माल दौलत इकट्ठा कर रहे हैं वहां अगर कोई लीगल सपोर्ट दस्तयाब होगी तो सबसे पहले शिकंजा इन्हीं के गले में आना था। हमने दोबारा आके उन बायलैटरल एंगेजमेंट्स को इनिशिएट किया और दोनों ममालिक के दरमियान सफारती सतह पे, हुकूमती सतह पे जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। कोरोना की वजह से चीज़ें स्लो हुई हैं। आपको पता है कि यूके के अंदर भी कोरोना की वजह से ऑफिसेज में काम ठप है और उस तरह से ऑफिस वर्क नहीं हो रहा जिस तरह अग्रेसिवली होता है। तो ये फॉर द टाइम बीइंग चीज़ें इल्तफा का शिकार हुई हैं। टारगेट हमारा यही है कि जल्द अज जल्द वो हमारी एंगेजमेंट्स मैच्योर हों ताकि कानूनी तौर पे जो एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ ऐसे क्रिमिनल्स को हैंड ओवर करने के लिए स्ट्रेटजी है उस पर अमल दरामद हो सके। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।